پیارے احباب، اکثر اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی سننے سے ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انسان کچھ دیر کے لیے دنیا کے تمام دکھ درد بھول کر موسیقی سننے میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں موسیقی سننے والوں کے لیے عذاب کی بشارت سنائی اور کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی سچا مسلمان قرآن کی تلاوت کرے یا سنے تو اس وقت جو سکون کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، ویسا سکون دنیا کی کسی چیز میں موجود نہیں ہے، اور انسان اپنے آپ کو بالکل ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اذان سننے کا بھی اپنا ہی احساس ہے۔ ہندوؤں اور یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے دور کیا جائے۔ جنگ کر کے ان کو معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے شیطانی حربوں سے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چونکہ پاکستان میں موسیقار گھرانے زیادہ ہیں اور لوگ موسیقی کو سننا بھی پسند کرتے ہیں، تو وہ گانوں میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کو گا کر یا سن کر مسلمان کا ایمان ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو۔ کئی سال پہلے ایک گانا تیار کیا گیا تھا، چھیاں چھیاں۔ یہ گانا اپنے وقت کا اول نمبر کا گانا سمجھا جاتا تھا۔ اس گانوں میں کافروں نے لکھا کہ انسان کو جب محبوب مل جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ جنت انسان کے قدموں کے نیچے چل رہی ہے۔ جس کو گانے کی لائنز کے اندر اگر غور کیا جائے تو کچھ اس طرح سے کہا گیا تھا کہ فردوس چلے پاؤں کے تلے۔ اب یہ پاؤں کے تلے فردوس چلے والی جو بات ہے، اس کو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نعوذ باللہ کی یہ کیسی بات کی گئی ہے۔ اور اس گانے میں اداکاری ایک مسلمان سے کروائی گئی جو کہ شاہ رخ خان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہندوؤں کی بھگوانوں کی پوجا بھی کرتا ہے کہ اس طرح ہندو بھی اس سے پیار کریں۔ اللہ معاف کرے کہ کیسا مرتد انسان۔ مسلمان اس طرح پیسے کی خاطر بک جاتے ہیں اکثر اوقات، اور کافر کئی گانوں میں خدا کا نام استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے مذہب میں استعمال نہیں ہوتا۔ صرف مسلمان اور عیسائی ہی اپنے مالک یعنی اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کافر زیادہ تر ایسے گانے جن میں نعوذ باللہ اللہ کا، خدا کا ذکر آتا ہو، وہ گانے پاکستانی گلوکاروں سے گواتے ہیں تاکہ یہ دکھا سکیں کہ مسلمانوں کی لالچ کے بارے میں، اور یہ گانے زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک میں سنے جائیں۔ آئیے کچھ ایسے ہی بیہودہ گانوں کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، ایک گانا ہے جس میں لیرکس ہیں کہ بن گئے ہو تم میرے خدا۔ اب یہ ایک لڑکی کو خدا کے برابر خدا نخواستہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خدا اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ اور مسلمان ان گانوں کو بغیر لیرکس پر غور کیے کئی بار سنتے ہیں اور گاتے بھی رہتے ہیں۔ اس گانے میں یہی کہا گیا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی ہے میرا جہاں۔ یہ ایک اور گانا ہے، یعنی ایک انسان کو نعوذ باللہ رب بنا دیا گیا، نعوذ باللہ، اور رب کا بنایا ہوا جہان بھی کہہ دیا۔ پھر ایک اور گانا ہے، اس گانے کے لیرکس میں ہے کہ میں تیری خاطر رب سے بھی ٹکرا سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک لڑکی کی خاطر خدا سے جنگ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے ایک انسان کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ وہ خدا سے کسی چیز کا سوال کرے اور پھر کہے کہ مجھے یہ مل جائے۔ خدائے بزرگ و برتر چاہے گا کہ اسے ملنی چاہیے، یہ چیز تو ملے گی، تو وہ جنگ کرنے نکل گیا۔ خدا نے ایسے کافروں کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ جلد اللہ کے شکنجے میں ہوں گے، اور تب معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور گانے کے لیرکس ہیں کہ میں اس قدر تیرے پیار میں اندھا ہو چکا ہوں کہ مجھے تو رب بھی تیرا دیوانہ لگتا ہے۔ رب بھی دیوانہ لاگے رے، یہ گانا بنایا گیا تھا جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے۔ تو اب یہ اس طرح کا گانا تھا جس کو مسلمانوں کو شدید تکلیف دینے کے لیے گوایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں سے گوایا جا رہا ہے جن کو عام روٹین میں مسلمان بھی بڑا پسند کرتے ہیں، جیسے شان ہے ایک سنگر انڈیا کا، تو اس سے یہ گانا گوایا گیا۔ ان کے گانے سن کر اور پسند کر کے جو لوگ یہاں پر خوشی محسوس کرتے ہیں، یا پھر جن کے گانے سن کے جو الٹی سیدھی کلا بازیاں لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ شیطان کے مشن پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو ان یہودیوں نے اور ہندوؤں نے پلان کر رکھا ہے اس کے اندر اپنا پورا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر ایک اور گانا جو ہے، اس کے لیرکس کافی زیادہ مشہور تھے، وہ یہ تھے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا
اب یہ ایک انسان کے اندر اس بغیرت کو خدا کی جھلک دکھائی دے رہی ہے، نعوذ باللہ، جس کو خدا نے مسلمان تک بنانے کے قابل نہیں سمجھا، اور اس میں اداکاری کے بھی کوئی گن نہیں ہے، اس کو جو ہے یہ بندہ خدائے بزرگ و برتر کی طرح نعوذ باللہ من ذالک کنسیڈر کر رہا ہے۔ ایک مسلمان سے کروائی جانے والی یہ بات آپ لوگ اندازہ لگائیے، جب کوئی یہ گانا سنے گا، اسے پسند کرے گا اور پھر یہی لیرکس اپنی زبان سے ادا کرے گا، تو سوچئے کہ اس انسان کا ایمان کتنا خطرے میں ڈل جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک گانا ملٹیپل ٹائم سنتے ہیں تو آپ کی اپنی زبان پر وہ گانا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ گانا جب آپ ایک مسلمان اپنی زبان سے نکالے گا تو کتنی گھٹیا یہ حرکت ہو۔ اب پیسے دکھا کر اپنے اشاروں پر نچوایا جاتا ہے اکثر اوقات، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ کسی طرح بھی اداکاری کروائی جا سکتی ہے پیسہ دے کر، کیونکہ یہ کنجر لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ کچھ بھی کروا لیں، اور جب ان اداکاروں سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو اداکار ہیں، ہمارا کوئی ایک مذہب نہیں ہوتا، جب ہم کافروں کا بھید جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں تو ہم کافر ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بیس میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اب عامر خان جو ہے اس نے خدا مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے، اللہ پاک معاف کرے، پی کے نام کی ایک فلم بنا لی، پورے بھارت میں افراتفری مچ گئی، وہ اس مسلمان اداکار کو مارنے کو بھاگ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے آپ کو اندازہ لگا لیجئے کہ یہ لوگ دوسرے مذاہب کو بگاڑ سکتے ہیں، مگر جب ہندوؤں کے مذہب پر بات آ جائے نا تو پھر یہ اپنے بندے کو بھی مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ اب پی کے مذہب کے اندر آپ کو پتہ ہے، پی کے جو مووی ہے اس کے اندر ہندوازم کے اوپر بات کی جا رہی تھی تو لوگ اس کو مارنے کے لیے تل پڑے۔ پھر او مائی گاڈ نام کی ایک فلم بنائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس فلم کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے اندر بھی انڈین مذہب جو ہے، یعنی کہ جو بھگوان شگوان ماننے والے یہ ہندو ہیں، ان کے مذہب کو تھوڑا سا کھینچا گیا تھا، اس کے اوپر بھی یہ آج چڑھ گئے۔ تو یعنی اپنے بندہ جو ان کا اپنا پریش راول ایک ہندو ہے، اس کو مارنے پہ لگ گئے تھے یہ لوگ۔ پھر ان کے اپنے کئی لوگ ہیں جیسے کہ ہندوتوا تنظیموں سے ہٹ کے جو لوگ پہلے ان کے مذہب کے اندر تھے پھر وہ آؤٹ ہوئے، ان کو بھی مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا حق۔ پھر اس کے بعد ایک اور گانا ہے جس کے لیرکس ہیں کہ کیسا خدا ہے تو بس نام کا ہے تو، ربا جو تیری اتنی سی بھی نہ چلی، یعنی میرے محبوب کو مجھ سے ملانے کی طاقت خدا میں نہیں ہے معاذ اللہ، اور بس خدا کا نام ہی بڑا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ گانا پاکستانی مسلمان گلوکار راحت فتح علی خان سے گوایا گیا، اندازہ لگائیے دوستو، اور اس نے بے شرم نے پورے جوش و خروش سے یہ گھٹیا حرکت کی، بڑے وقار کے ساتھ یہ حرکت کی، اور سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا کر بے شرم لوگوں کی طرح بھارت سے انعامات وصول کرتا رہا، اور ان کافروں نے اس گانے کو بے شمار ایوارڈز بھی دیے، اور اداکاری بھی مسلمان لڑکے سیف علی خان سے کروائی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافر مسلمان لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں۔ آپ اب دوبارہ دیکھیے ایک اور فلم ہے اے دل ہے مشکل، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ہے آپ ہی خدا بن گئے میرا خدا۔ اب یہ اس کا ایک گانا ہے، ٹھیک ہے جی، اے دل ہے مشکل کا گانا۔ تو میرا خدا تو میری زندگی، اور ایسے ہی بے شمار گانے ہیں جن میں کھلم کھلا خدا کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے معاذ اللہ۔ رب آپ ہی رب آپ ایمان بن گئے۔ اب خدا کی تو صفت یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور یہ بات کافر بخوبی جانتے ہیں، اور جان بوجھ کر اس کے گانوں سے مسلمانوں کا دھیان دوسری جانب متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ جنگ کر کے تو وہ جیت نہیں سکتے، اس لیے لومڑی کی طرح منافق طریقوں سے مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نیست و نابود کرے ان لوگوں کو، اور ان تمام سنگرز کو، ان کنجروں کو، ان موسیقاروں کو جو کہ ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔